السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں مساجد کے نظم و نسق خصوصاً تنخواہوں کے حوالے سے مختلف قسم کی بحث دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یوں تو پنجاب بھر میں اور خصوصاً خطہ کوثر گرد و نواح میں علماء گرامی قدر نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، طے کرنا ہے اور اس کے لیے اجلاس کے انعقاد کا ہمیں انتظار ہے۔ ممکن ہے کہ 1 دسمبر کی ختم نبوت کانفرنس باڑیاں کے مقام پہ اس پہ کوئی خاص طور پہ بات ہو یا کسی موقع پہ بھی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ گوناگوں کی وجہ سے ہم حتمی طور پہ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس پہ کب اجلاس ممکن ہو رہا ہے اور کب اس پہ کوئی اعلامیہ جاری ہو رہا ہے، لیکن فوری طور پہ جو چیزیں بحث مباحثہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آپ نمازیں پڑھنے والے، پڑھانے والے اور انتظام و انصرام کرنے والوں کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کم از کم جو تعیناتیوں کی ضرورت ہے وہ ہے 3 عہدوں پر تعیناتیوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے خطیب محترم جو عیدین اور جمعہ کے موقع پر اور جنازوں کے موقع پر اور شادی کے خطبوں کے موقع پر اپنی علمی حیثیت اور روحانی حیثیت سے عوام الناس کو مستفید کرتے ہیں، اور یہ 25,000 کی تجویز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طرح مقتدر شخصیت نے اور حلقوں نے کہا کہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر وہ چندے کرتی ہیں، یہ درست ہے کہ یہ تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن اس تکلیف دہ صورتحال کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ لوگ لطیفہ کے طور پہ اس بات کو سناتے ہیں کہ جی صوبیدار صاحب ریٹائر ہو کے آئے، اس سے مراد کسی ایک ادارے کی بات کرنا نہیں ہے، وہ حوالدار صاحب بھی ریٹائرڈ ہو کے آ سکتے ہیں، وہ بینک مینیجر صاحب بھی ریٹائرڈ ہو کے آ سکتے ہیں۔ تو وہ کمیٹی کے صدر بن گئے تو امام صاحب کا امتحان تھا کہ انہوں نے نماز پڑھانی تھی، تو انہوں نے کسی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ دی۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو ارشاد ہوا کمیٹی کے ذمہ دار کی طرف سے کہ جی یہ آیت الکرسی تو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو انہوں نے نماز کے اندر پڑھ دی۔ یعنی عجیب لطیفے اور دینی سوجھ بوجھ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بہت سمجھدار ان لوگ ہیں اکثریت میں، لیکن بعض اوقات ایسی بھی صورتحال در آتی ہے اور یہ اسیر کمیٹی اور چندہ کا معاملہ واقعی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے خطیب صاحب کے لیے پہلے نمبر پہ کم از کم 3 تعیناتیاں ضروری ہیں۔ ایک خطیب محترم، ایک ان کے نائب اور امام جو مدرس بھی ہوں، اور خطیب صاحب درس و تدریس کا یہ مدرس کا جو شعبہ ہے اس پہ بھی مہارت تامہ رکھتے ہوں، اس کی نگرانی کریں اور باقاعدہ اس کو نتیجہ خیز بنائیں تاکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ، قرآن عظیم کی تعلیم کا سلسلہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اور پھر ایک خادم اور مؤذن، یعنی 3 تعیناتیاں، ایک صاحب جو خادم ہوں وہ مؤذن بھی ہوں، وہ مسجد شریف کے دیگر امور اور اذان و اقامت کی ذمہ دار ہوں، نائب صاحب جو مدرس بھی ہوں وہ ذمہ دار ہوں۔ تو یہ بجٹ لاکھ روپے سے تجاوز کرتا ہے جناب محترم۔ کم از کم 70,000 روپیہ خطیب صاحب کی تنخواہ ہو، 50,000 روپیہ جو نائب ہوں یعنی پیش امام ہوں اور مدرس ہوں ان کی تنخواہ مقرر ہو، اور جو خادم یا مؤذن ہیں ان کی تنخواہ کم از کم 35 سے 40,000 ہو۔ حالانکہ موجودہ جو حالات ہیں ان میں اس طرح سے بھی گزارا وہ مشکل ضرور ہے،
لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو اس طرح سے ترتیب کیجئے تاکہ اہتمام اور انتظام بھی ہو اور محسوس ہو کہ اہتمام و انتظام ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ جو دروس قرآن کا سلسلہ ہے، مثلا اگر کوئی خطیب صاحب انہوں نے الحمد سے قرآن عظیم کے جو آیات بینات ہیں ان کے اوپر گفتگو شروع کی ہے، تو وہ والناس تک اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ مداخلت کر کے یہ کہیں گے کہ نہیں آج آپ یہ خطاب فرمائیں یا وہ خطاب فرمائیں، تو یہ درست طرز عمل نہیں ہوگا۔ درست طرز عمل یہ ہے کہ آپ علماء گرامی قدر کو جو مختلف ایام ہیں، جیسے ماہ ربیع النور شریف ہے، ماہ محرم الحرام ہے، رمضان کریم ہے، اس طرح کے جو ایام ہیں اس کی مطابقت سے، اور اس سے ہٹ کے اس کے علاوہ دیگر جو ان کا سلسلہ ہائے تقاریر ہے اور خطابات ہے، اور لوگوں کو سمجھانے اور سلجھانے اور ان کو قرآن عظیم کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو طے ہوگا اس کا باقاعدہ اعلان ہوگا، لیکن ہماری ذاتی طور پہ اور میلاد النور کونسل کو سار کے کنوینر کی حیثیت میں یہ تجویز ہے کہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ ایسا کیجئے کہ جس کا وزن محسوس ہو، اور وہ 70,000 خطیب صاحب کے لیے اور ان کے لیے جو ان کے درس و تدریس کا انداز ہے عوام الناس کے لیے، اس میں جس طرح سے ہم نے گزارش کی وہ انداز فکر اور انداز انتظام اور پیش امام جو مدرس بھی ہوں ان کے لیے 50 سے 55,000، اور معزن اور جو خادم ہوں ان کے لیے 35 سے 40,000 کی تنخواہ مقرر کیجیے، تاکہ لوگ خوش اسلوبی سے اور جو معاشی دباؤ ہے اور جو صورتحال ہے اس سے نکل کر زیادہ بہتر انداز سے دین مبین کی خدمت کر سکیں۔ جب آپ یہ انداز اپنائیں گے تو پھر ہمیں بھی یہ محسوس ہوگا کہ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور جب ہمیں عوام الناس کو، عام لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ دین مبین کی اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً کھل کر آپ کی اس خدمت کے انداز اور جذبے کی حمایت کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کا حصار۔